صحیح ہو گیا ہمارے. تو اب بات یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا حضرت یہ کیا ہو گیا تھا آپ کو اچانک آپ کے اندر یہ, انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ جب میں قافلہ چلا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں 3 لاکھ آدمی میرے ساتھ جا رہے ہیں. یہ بات میرے دل میں جو آئی وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین سے پھرا دیا. وہ تو تمہاری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ میں تو اس قابل تھا نہیں کہ میری دعا, تم لوگوں نے دعا جو کی اللہ نے مجھے دوبارہ دین کے اوپر استقامت عطا فرما دی. دیکھیں اب ان کا معاملات عمل سے نہیں بلکہ دل کے اندر ایک خیال آیا تو سارے اعمال ضائع ہو گئے, اچھائی جو ہے برائی میں تبدیل ہو گئی. تو بھائی یہ ہے اصل. ہم اور آپ ان باریکیوں کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو اللہ ہی تعالیٰ سمجھا سکتے ہیں. کیسے؟ دل میں القا کس کے؟ جو آپ کے رہنما ہوتے ہیں. جیسے ماں اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی کو جانتی ہے, اور باپ اگر کوئی چیز منہ میں جائے تو فوراً نکالتی ہے منہ سے, یہ بھائی ادھر غلط کی کھا لی بیمار ہو جائے گا, ہے بھائی ادھر مت چڑھو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ایک باقاعدہ اللہ نے نظام بنایا جس کی وجہ سے بچے پل کے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ نظام کے تحت ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی طرح جب یہ اللہ والے ہیں جو آپ کے مرشد ہیں, پیر ہیں, جن سے آپ کا رہنمائی ہے, اللہ ان کے ذریعے اس کو بھائی یہ عمل غلط ہو رہا ہے, اس نے پیر غلط رکھا, اس کے ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے, اللہ دکھا دیتا ہے, جیسے اس ماں کو دکھا دیتا ہے, جیسے اس باپ کو دکھاتا ہے کہ بچہ وہاں سے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی غلط چکر سے آ رہا ہے. کوئی کہتا تھوڑی اس کو, اللہ القا فرماتا ہے دل میں کہ بھائی دیکھو یہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ بھائی ذرائع تو بتائیں کریں گے, ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے تو کیسے پاسبل ہے؟ اور دنیا کے اندر سارے ذرائع موجود ہیں, یہ نہیں کریں ایسا ہوگا ویسا نہیں. تو یہی شیطان کا دھوکہ ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, ورنہ دونوں طرف برابر ہوتا ہے نا. بھائی ہم دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں, بھائی دنیا میں بھی ہم یہ نہیں عمل, ہم نے کسی ڈاکٹر رکھا نہیں ہے تو دین میں بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آئے کہ جیسا آدمی ہے, لیکن دنیا کے اندر تو ہر قسم کا ڈاکٹر الگ ہے بھائی. ہارٹ کا بھی الگ ہو گیا, اور اس وقت تو کتنے پہلے دیکھیے ڈاکٹر ہوتا تھا, اور پہلے اسی طرح پہلے ایک ہی جو ہے وہ ہمارا معلم تھے, ہمارے سب کچھ تھے اور ہوتے تھے, عالم بھی وہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی تھی, وہ ہر سب چیز تھی, لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہر چیز ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتا جا رہا ہے. یہ فقہ ہے, یہ جو ہے شریعت معاملہ, یہ فلاح کا معاملہ. تو اسی طرح بھائی یہ اسی طرح ایک روحانیت کا معاملہ ہے, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس نیت کو بنانے کے لیے دل بنانا پڑتا ہے, کیونکہ نیت تو دل سے ہے, جب دل ہی نہیں بنا تو نیت کیسے بنے گی؟ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ بیس جو ہے وہ دل ہے, اور دل نیت بنے گی تو میں نے کہا نا ہر عمل آپ کا عبادت بنتی چلی جائے گی, اور جیسے جیسے عبادت بنے گی ویسے ویسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اس دنیا کی لعنت سے آپ اللہ تعالیٰ آپ نکل جاؤ گے. آپ کے لیے ساری عافیت, ساری چیزیں آپ ہی کے لیے, اور دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد, ورنہ اس کے اثرات دنیا ہی میں اللہ معاف کرے ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے, بن گئی ہے جی, جہنم بن گئی ہے, اور تھوڑی بہت رہ گئی ہے کیونکہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. زندگی کے جو ہماری زندگی کے جو بدعمالیاں ہیں اس کے اثرات کیا ہے کہ زندگی میں ہی بے چینی ہے, اور مرنے کے بعد اللہ معاف کے قبر کے اندر حشر کے اندر کیا بے چینیاں ہوں گی وہ باتیں بتا دی گئی ہیں, لیکن اس کے اثرات ابھی سے ہمارے اندر پڑ رہے ہیں. لیکن وہ اس سے بچے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا, اور جب تعلق جڑ جاتا, میں نے کہا نا کہ وہ چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ, کیونکہ کرنے والی ذات ہی اللہ کی ہے, ذریعہ ہے, ایک ذریعہ ہے. دنیا کے علاج سے کوئی چھوڑی ہے, اصل تو اللہ شفا دے کس میں بھی دے دے, لیکن اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ بھائی یہ علاج کراؤ سنت ہے, دوا کھاؤ سنت ہے, شفا ہم دیں گے. اسی طرح یہ بھی معاملات ہیں, لیکن یہاں کے معاملات کو اللہ معاف کرے, شیطان نے کہا صاحب ایسے اللہ معاف کرے. بھائی سارا بیس ہی یہی ہے, جب بیس صحیح ہوگا تو عمارت صحیح کھڑی ہوگی, جب بیس ہی خراب ہے تو عمارت کھڑی کیسے ہوگی؟ وہ چلتی ہے, ایک منزل چلتی بھی گر جاتی ہے, وہ 4 بلاک کھڑا کے جتنے کمزور پھر گر گیا, کیونکہ عمارت بیس ہی کمزور ہے. لیکن اگر بیس مضبوط ہے تو اس کے اوپر بلڈنگ پہ بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح اصل مقصد کیا ہے
کہ آرزو خون ہو یہ حسرت پامال. اب تو اس دل کو بنانا ہے. جب دل بنے گا تو نیت بنے گی, جب نیت بنے گی تو عمل بنے گا, جب عمل بنے گا تو ثمرہ پیدا ہوگا. تو یہ ہے فارمولا. لیکن دل تو اللہ معاف کرے کسی کا نہیں بن رہا, کیونکہ دل والے سے تعلق ہی نہیں ہے. کسی اہل دل سے تعلق, جب تعلق پیدا کریں گے دل بنے, جس سے تعلق رکھیں گے وہی بنے گا نا. تو اسی طرح اس بات کو سمجھنا اتنا ضروری ہے, اللہ معاف کرے, جو دور حاضر میں کہہ رہا ہوں ان کا ہو گیا. دنیا کی پرواز کہیں بھی ہو دو چیز سے ہوتی ہے. اللہ واحد ہے لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دو چیز سے بنایا. اسی طرح ان باتوں کو سمجھنا ہے. یہ پریشانی, یہ اعمال, یہ ساری چیزیں ہماری ہی اعمالوں کی بنا پر. اعمال خراب ہوں گے یہ بھی ہوگا. بچہ خراب ہے اعمال خراب ہے. ابھی بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, اعمال خراب ہیں. ایک صاحب گیا کہ صاحب یہ مسئلہ ہے, یہ وہ کاروبار میں جو ہے وہ نہیں, ابھی تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے. حضرت وہ جو ہے وہ بیوی بھی جو ہے وہ بڑی بدتمیزی ہے, تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے. حضرت جو ہے وہ بچہ بھی جو ہے وہ کہنا نہیں مانتا, وہ تو کہ تمہارے اعمال کی خرابی ہے. اچھا بچے وہ حضرت وہ جو ہے وہ فلاں جو ہے بیماری جو ہے وہ گھر سے جا رہی ہے, وہ تمہارے اعمال کی خرابی ہے. حضرت یہ کیا ہر چیز کو اعمال, آپ تو بالکل لگتا ہے کہ پاگل ہو گیا, حج کا اعمال. انہوں نے کہا بھی ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں, سن لو پھر آپ سمجھ لینا. ایک بڑے میاں 80 سال کی عمر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر صاحب میرے دانت جو ہے وہ اس میں درد ہوتا ہے, جب کا چاوا کرا, تمہاری بڑھاپے کی عمر کا وہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہ جو کھاتا ہوں تو ہضم ہی نہیں ہوتا, پیٹ جو ہے وہ اس پہ لوز موشن ہو جاتا ہے یا پھر بدہضمی ہو جاتی ہے. ارے بھائی یہ تو عمر کا, تمہارے بڑھاپے کا وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب وہ جو ہے کیا نام ہے, رات کو جو ہے وہ سر میں درد ہو جاتا ہے, چکر آتے ہیں. اوہ بھائی یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب چلنا چاہتا ہو چل نہیں پاتا. ارے کیا ڈاکٹر صاحب ہر وقت بڑھاپا, یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. یہ جو تمہارے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ سب اس وجہ سے. بھائی یہی وجہ تو ہے, یہ صحیح ہو جائے گا وہ سب صحیح ہو جائے گا. تم کسی اور کو تم لاکھ ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تو اب اس کو کیا کرو گے, ہر سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اعمال بد کی وجہ سے اللہ معاف کرے ہم ہلاکت میں جا رہے ہیں. ہماری ہر چیز پریشان کن ہو رہی ہے. جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو لاکھ سے جگہ اب تو 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں, پریشانی تو نہیں ختم ہو رہی. اب وہی والی بات ہے کہ بھائی اعمال کی گڑبڑ ہے. تو جو ناسمجھ ہیں وہ چڑچڑا کہتے ہیں صاحب آپ ہر بات کو کہتے ہیں اعمال کا مسئلہ ہے. تو بھائی یہ بھی تو اعمال کا مسئلہ ہے کہ تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون, ہم نے ان کو بہرا گونگا اندھا کر. جب اللہ ہی نے بہرا گونگا اندھا کر دیا تو اللہ کہتا ہے بھائی ہماری تمہاری دشمنی تھوڑی ہے کہ ہم تمہیں بہرا گونگا اندھا کریں گے, کیونکہ تمہارے اعمال جو ہے وہ تمہیں اللہ معاف کرے ہلاکت میں, جیسے اعمال ہوتے ہیں ہم ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ہمارے آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ ہے, اور اللہ کو پانے کے لیے میں نے کہا 3 فارمولہ 3 پہ عمل کریں. جیسے کہ نا 1 سال تو میں زیادہ ہی کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ دیکھو گے یار کامیابی ہو گئی, کیونکہ ہر چیز آپ کی جو ہے وہ فائدے میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی. وہ 3 چیز کیا ہے, سب سے پہلے اللہ سے مانگو. 2 رکعت نماز نفل حاجت ہے ہماری دنیا میں آنے کا, یا اللہ میں آیا ہوں اسی لیے کہ مجھے جو ہے وہ بندگی کی توفیق ملے, لیکن یہ توفیق بھی آپ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا, تو مجھے فضل کی توفیق عطا فرما دے. 2 رکعت نماز اصل حاجت ہے اس بات کے لیے 2 رکعت نماز کا. اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ مرتے دم تک پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز نفل اس حاجت سے یا اللہ بندگی کی توفیق عطا فرما, جیسے مرتے دم تک انسان کو مانگنا ہے. تو اصل مانگنا کیا ہے, بندگی ہم آئے بندے بننے کے لیے, اللہ مجھے بندگی کی توفیق عطا فرمائی. نمبر 2 اہل اللہ کی صحبت. صحبت ہے صالح کو نہ صالح, جیسے کی صحبت رہو ویسے بن جاؤ گے. آئے ہیں دنیا میں اللہ والا بننے کے لیے, تو اللہ والوں کی صحبت تمہیں اللہ والا بنا دے گی. لیکن صحبت کے بغیر تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ خود بخود بن جاؤ. این چیز خود بخود چیزیں نہ شد, این چاہن خنجر تیغے نہ شد, اینچ حلوائی نہ شد استاذ کار, تا غلام شکر ریزے نہ شد, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزے نہ شد.
تو ہر چیز کو بنانے والا ہے. کبھی دیکھا خنجر خود لوہا خود بخود خنجر بن گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ خود بخود جو ہے کوئی چیز حلوائی بن گیا ہو؟ تو جب کوئی چیز نہیں بنتی خود بخود تو تم اللہ والے کیسے بن جاؤ خود بخود؟ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس بات کا جائزہ لو کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب جائزہ لیں گے تو دو چیز پیدا ہوگی, یا شکر یا استغفار. شکر جب ادا کرو گے اللہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دے گا, اور استغفار جب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید جو ہے وہ نعمتوں کی توفیق عطا فرما دے گا. سمپل 3 فارمولہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو اب میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ دیکھ لیجئے گا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بنا دے گا. اور یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کچھ بھی کر لو, یہاں بھی ہلاک اور مرنے کے بعد بھی ہلاک. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں